پاکستان تحریک انصاف سے وابستہ رہا، اس کا ممبر بنا، 3 دفعہ نکالا گیا ہوں، 34 دفعہ نکالے جانے کی مجھ میں سخت نہیں ہے۔ لیکن آج جو ایوان میں ہوا، کچھ باتیں آپ کے گزار کرنا چاہتا ہوں، کچھ اپنے دوستوں کو گزار کرنا چاہتا ہوں۔ آئینی ترمیم آ رہی ہے، 48 فقوں پہ جو ہے ترمیمات پروپوزڈ ہیں۔ بجائے اس کے کہ ہم ایکیڈیمک باتیں کرتے، ہم ان شکوں پہ کوئی گفتگو کرتے، آگہی دیتے ایوان کو، عوام کو، ہم نے یہ جو ماحول آج دیکھا، یہ دشنام ترازیاں، یہ الزام، یہ زبان آصفہ بی بی بیٹھی ہوئی تھی اور اس کی ماں کے شہادت کا جس انداز میں ذکر ہوا، مجھے افسوس ہوا۔ وہ بیچاری بیٹی یہ کیا سوچتی ہوگی، ماں مر بھی گئی، جتنا ظلم ہوا، اس کے بعد آج ایوان میں بھی ہم اس کو سیاسی سلوگنیر کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں۔ پھر ذوالفقار علی بھٹو شہید کے لیے قرارداد آئی۔ ہم سب جو سپریمیسی آف لا پہ یقین رکھتے ہیں، اس وقت ڈکٹیٹر کی ایما پہ اس کو شہید کیا گیا۔ یہ ریزولوشن تقاضا تھا کہ پوری ایوان یونانیمسلی پاس کرتی۔ ہم نے ہاں یا نہ میں ہوا، لیکن یونانیمیٹی نہیں آئی۔ پھر اسد قیصر صاحب نے باتیں کی۔ اب یہاں جو لوگ بیٹھے ہیں، میں بھی ان میں شامل تھا، یہاں دہشت گردی کی جنگ کی باتیں ہو رہی ہے، یہ پورے ایوان کے تمام لوگ مل کے بھی اس دہشت گردی کی جنگ میں اتنی قربانی نہیں دے چکے ہیں جتنے میں اور میرے خاندان نے دی ہے، جتنی لاشیں میں نے اٹھائی ہیں، اور جتنی قربانیاں جو ہیں اس ملک کے لیے صرف پاکستانی پیدا ہونے کا وجہ تھی کہ زندگی جو ہے اس ڈب پہ چل رہی ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ خوشی کیا ہوتی ہے۔ اسد قیصر صاحب نے جو تقریر کی، آپ کو احساس ہونا چاہیے کہ اسد قیصر صاحب، اب ہمارا لیڈر جیل میں ہے عمران خان، ہم سب کو اچھی طرح علم ہے کہ غلط ہے، ناروا ہے، زیادتی ہے، کوئی اس میں مبالغہ نہیں ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ ہم نے ایوان کے اندر، کاش ہم اس طرح ایوان کو رکھتے جب راجہ صاحب تقریر کر رہے تھے اور جس طریقے سے اس کو آوازیں اس پہ کسی جا رہی تھی، وزیر اعظم رہے ہیں، اسپیکر آف دا ہاؤس رہے ہیں، میرا خیال نہیں ہے کہ ایسے رسپیکٹیبل پرسن ایسے رویوں کے حقدار ہیں۔ لیکن صرف اتنی میری گزارش ہے، ایوان میں یہ ذرا آپ یاد رکھیں، میں قسماً کہتا ہوں، اور یہ ہر پی ٹی آئی کے یہ جتنے ایم این ایز بیٹے ہیں، سب کے کاروبار بند، سب جو ہیں آدھی جو ہیں کے پی میں بیٹھی ہوتی ہیں اپنی آزادی کے ڈر سے، یہ مجھے ان کے حقیقت کا پتہ ہے، اور یقین کریں چوروں کی طرح چھپتے ہیں، کم از کم جو کرنے کر لے، لیکن زندگی اتنی تنگ تو نہ کرے نا، زندگی اتنی تنگ تو نہ کرے نا کہ آدمی جو ہے اپنی ملک میں، اپنی دھرتی میں، میں ممبر نیشنل اسمبلی تھا اور میرے بچے ڈر کی وجہ سے، اور اللہ کی شان دیکھو کہ میں نے مارچ میں ان کو لایا پاکستان، یہ ملک ہمیں یعنی کوئی ہندوستان کا تھا نہ کیوں دے، لعنت بیچتے ہندوستان پہ، ہم اس مٹی کے ہیں، اس ملک کے ہیں، اس کے لیے جان بھی حاضر ہیں، اور ہم اس ملک کے کام آ سکے، اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے۔ یہ غلطی ہماری طرف سے بھی ہے کہ ہم آوازیں کستے ہیں، پورے ایوان کے تمام سیاسی کارکن مل کے سب نے اتنی جیل نہیں کاٹی ہوگی جتنی پریزیڈنٹ آصف علی زرداری نے کاٹی ہے، تو لہذا اس کو چور چور کے نعرے کہنے سے کیا حاصل ہوگا؟ ہم ویسی ماحول خراب کر دیتے ہیں اس ایوان کا۔ ہم عمران خان پہ اگر ادھر سے کوئی الزام تراشیاں ہوتی ہے، کچھ تو سوچو نا، کیا ہی بات ہو کہ جناب راجہ صاحب جو ہیں وہ اس سائٹ پہ آئیں اور ہاتھ ملائیں، میاں شہباز شریف صاحب آئیں اور ہاتھ ملائیں، کبھی ہم نے ایک دوسرے کو انسان کی نظر سے ہی نہیں دیکھا ہے۔ 2 ترامیم پہ میں اپنی رائے دینا چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو میری اس بات کا جو ہے کوئی فرق پڑے یا ناراض ہو جائے۔ آرٹیکل 243 امینڈ ہو رہا ہے، یہ آرٹیکل 243 آئین میں واحد سکھ ہیں جو سویلین سپریمیسی، بالادستی کو یقینی بناتا ہے۔ پاکستان کی تاریخ آپ سب کے سامنے ہے، کب وہ دن آئے گا جب ہم سویلین بالادستی کی بات کریں گے؟ آپ 5 سال جو ہے جج صاحبان کی عمریں بڑھا رہے ہیں، ایک ہی سپریم کورٹ کے 2 کیٹیگریز بنیں گی، جو سپریم کورٹ میں رہ جائیں گے آرٹیکل 25 کی خلاف ورزی ہے، ڈسکریمنیشن ہے،
یعنی ان کی 5 سال بڑھا رہے ہیں اور جو سپریم کورٹ میں رہ گئے. تو لہذا خدا را دیکھیں یہ وقت گزر جائے گا اللہ کا، اور سب نے مرنا ہے، لیکن ایک وقت آئے گا تاریخ یہ لکھے گی. کیوں آج ہم اپنے پیروں پہ کلاڑی مار رہے ہیں؟ صرف عدلیہ کی آزادی. دیکھیں یہ عدلیہ یہ نہ سمجھے کہ یہ پی ایم ایل این کی ہے یا پی ٹی آئی کی ہے، یہ اس ملک کی عدلیہ ہونی چاہیے جس کو بلا خوف انصاف کرنا چاہیے. آج اگر یہ حکومت ہے اور اس کو توقع ہے کہ جناب مرضی کے جج ہوں گے تو پی ٹی آئی کو جو ہے اسی طریقے سے دبایا جا سکتا ہے. میں آپ کو عرض کروں اللہ کے لکھے ہوئے نوشتے کا کسی کو علم نہیں ہوتا ہے. پتہ نہیں یہ آج جو جتنے طاقتور ہیں، جتنے بڑے عہدوں پہ فائز ہیں، ان کا کل کیا حشر ہوتا ہے. تو لہذا یہ ملک، یہ عوام توقع رکھتے ہیں. آپ اپنے ہائی کورٹ کے ججز کو آخری بار، یہ عوام توقع رکھتے ہیں کہ ہم مل کے ان کے تحفظ کے لیے، بنیادی انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے، جمہوریت کی بالادستی کے لیے اور قانون کی حکمرانی کے لیے قانون سازیاں کریں گے. اور اس کے علاوہ یہ مملکت خداداد پاکستان ہے، بے شک ہماری فوج ہمیں عزیز ہیں، جنگ جیتی ہے، قربانیاں دیتی ہیں، لڑتی ہے. پاکستان تحریک انصاف سے وابستہ رہا، اس کا ممبر بنا، 3 دفعہ نکالا گیا ہوں، 34 دفعہ نکالے جانے کی مجھ میں سخت نہیں ہے. لیکن آج جو ایوان میں ہوا، کچھ باتیں آپ کے گزار کرنا چاہتا ہوں، کچھ اپنے دوستوں کو گزار کرنا چاہتا ہوں. آئینی ترمیم آ رہی ہے، 48 فقوں پہ جو ہے ترمیمات پروپوزڈ ہیں. بجائے اس کے کہ ہم ایکیڈیمک باتیں کرتے، ہم ان شکوں پہ کوئی گفتگو کرتے، آگہی دیتے ایوان کو، عوام کو. ہم نے یہ جو ماحول آج دیکھا، یہ دشنام ترازیاں، یہ الزام، یہ زبان آصفہ بی بی بیٹھی ہوئی تھی اور اس کی ماں کی شہادت کا جس انداز میں ذکر ہوا مجھے افسوس ہوا. وہ بیچاری بیٹی یہ کیا سوچتی ہوگی، ماں مر بھی گئی، جتنا ظلم ہوا. اس کے بعد آج ایوان میں بھی ہم اس کو سیاسی سلوگنیر کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں. پھر ذوالفقار علی بھٹو شہید کے لیے قرارداد آئی. ہم سب جو سپریمیسی آف لا پہ یقین رکھتے ہیں، اس وقت ڈکٹیٹر کی ایما پہ اس کو شہید کیا گیا. یہ ریزولوشن تقاضا تھا کہ پوری ایوان یونانیمسلی پاس کرتی. ہم نے ہاں یا نہ میں ہوا، لیکن یونانیمیٹی نہیں آئی. پھر اسد قیصر صاحب نے باتیں کی. اب یہاں جو لوگ بیٹھے ہیں، میں بھی ان میں شامل تھا، یہاں دہشت گردی کی جنگ کی باتیں ہو رہی ہے. یہ پورے ایوان کے تمام لوگ مل کے بھی اس دہشت گردی کی جنگ میں اتنی قربانی نہیں دے چکے ہیں جتنے میں اور میرے خاندان نے دی ہے، جتنی لاشیں میں نے اٹھائی ہیں، اور جتنی قربانیاں جو ہے اس ملک کے لیے صرف پاکستانی پیدا ہونے کا وجہ تھی کہ زندگی جو ہے اس ڈب پہ چل رہی ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ خوشی کیا ہوتی ہے. اسد قیصر صاحب نے جو تقریر کی، آپ کو احساس ہونا چاہیے کہ اسد قیصر صاحب، اب ہمارا لیڈر جیل میں ہے عمران خان. ہم سب کو اچھی طرح علم ہے کہ غلط ہے، ناروا ہے، زیادتی ہے، کوئی اس میں مبالغہ نہیں ہے. لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ ہم نے ایوان کے اندر، کاش ہم اس طرح ایوان کو رکھتے. جب راجہ صاحب تقریر کر رہے تھے اور جس طریقے سے اس کو آوازیں اس پہ کسی جا رہی تھی، وزیر اعظم رہے ہیں، اسپیکر آف دا ہاؤس رہے ہیں، میرا خیال نہیں ہے کہ ایسے رسپیکٹیبل پرسن ایسے رویوں کے حقدار ہیں. لیکن صرف اتنی میری گزارش ہے، ایوان میں یہ ذرا آپ یاد رکھیں، میں قسماً کہتا ہوں، اور یہ ہر پی ٹی آئی کے یہ جتنے ایم این ایز بیٹے ہیں، سب کے کاروبار بند. سب جو ہیں آدھی جو ہیں کے پی میں بیٹھی ہوتی ہیں اپنی آزادی کے ڈر سے. یہ مجھے ان کے حقیقت کا پتہ ہے. اور یقین کریں چوروں کی طرح چھپتے ہیں. کم از کم جو کرنے کر لے، لیکن زندگی اتنی تنگ تو نہ کرے نا، زندگی اتنی تنگ تو نہ کرے نا کہ آدمی جو ہے اپنی ملک میں، اپنی دھرتی میں. میں ممبر نیشنل اسمبلی تھا اور میرے بچے ڈر کی وجہ سے، اور اللہ کی شان دیکھو کہ میں نے مارچ میں ان کو لایا پاکستان. یہ ملک ہمیں یعنی کوئی ہندوستان کا تھانہ کیوں دے، لعنت بیچتے ہندوستان پہ. ہم اس مٹی کے ہیں، اس ملک کے ہیں، اس کے لیے جان بھی حاضر ہیں، اور ہم اس ملک کے کام آ سکے، اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے.
یہ غلطی ہماری طرف سے بھی ہے کہ ہم آوازیں کستے ہیں. پورے ایوان کے تمام سیاسی کارکن مل کے سب نے اتنی جیل نہیں کاٹی ہوگی جتنی پریزیڈنٹ آصف علی زرداری نے کاٹی ہے. تو لہذا اس کو چور کے نعرے کہنے سے کیا حاصل ہوگا؟ ہم ویسی ماحول خراب کر دیتے ہیں اس ایوان کا. ہم عمران خان پہ اگر ادھر سے کوئی الزام تراشیاں ہوتی ہے، کچھ تو سوچو نا. کیا ہی بات ہو کہ جناب راجہ صاحب جو ہے وہ اس سائٹ پہ آئیں اور ہاتھ ملائیں، میاں شہباز شریف صاحب آئیں اور ہاتھ ملائیں. کبھی ہم نے ایک دوسرے کو انسان کی نظر سے ہی نہیں دیکھا ہے. 2 ترامین پہ میں اپنی رائے دینا چاہتا ہوں. ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو میری اس بات کا جو ہے کوئی فرق پڑے یا ناراض ہو جائے. آرٹیکل 243 امینڈ ہو رہا ہے. یہ آرٹیکل 243 آئین میں واحد سکھ ہیں جو سویلین سپریمیسی بالادستی کو یقینی بناتا ہے. پاکستان کی تاریخ آپ سب کے سامنے ہے. کب وہ دن آئے گا جب ہم سویلین بالادستی کی بات کریں گے؟ آپ 5 سال جو ہے جج صاحبان کی عمریں بڑھا رہے ہیں. ایک ہی سپریم کورٹ کے 2 کیٹیگریز بنیں گی. جو سپریم کورٹ میں رہ جائیں گے آرٹیکل 25 کی خلاف ورزی ہے، ڈسکریمنیشن ہے، یعنی ان کی 5 سال بڑھا رہے ہیں. اور جو سپریم کورٹ میں رہ گئے تو لہذا خدا را دیکھیں یہ وقت گزر جائے گا. اللہ اور سب نے مرنا ہے، لیکن ایک وقت آئے گا تاریخ یہ لکھے گی. کیوں آج ہم اپنے پیروں پہ کلاڑی مار رہے ہیں؟ صرف عدلیہ کی آزادی. دیکھیں یہ عدلیہ یہ نہ سمجھے کہ یہ پی ایم ایل این کی ہے یا پی ٹی آئی کی ہے. یہ اس ملک کی عدلیہ ہونی چاہیے جس کو بلا خوف انصاف کرنا چاہیے. آج اگر یہ حکومت ہے اور اس کو توقع ہے کہ جناب مرضی کے جج ہوں گے تو پی ٹی آئی کو جو ہے اسی طریقے سے دبایا جا سکتا ہے. میں آپ کو عرض کروں اللہ کے لکھے ہوئے نوشتے کا کسی کو علم نہیں ہوتا ہے. پتہ نہیں یہ آج جو جتنے طاقتور ہیں، جتنے بڑے عہدوں پہ فائز ہیں، ان کا کل کیا حشر ہوتا ہے. تو لہذا یہ ملک یہ عوام توقع رکھتے ہیں. آپ اپنے ہائی کورٹ کے ججز کو آخری بات یہ عوام توقع رکھتے ہیں کہ ہم مل کے ان کے تحفظ کے لیے، بنیادی انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے، جمہوریت کی بالادستی کے لیے اور قانون کی حکمرانی کے لیے قانون سازیاں کریں گے. اور اس کے علاوہ یہ مملکت خداداد پاکستان ہے. بے شک ہماری فوج ہمیں عزیز ہیں، جنگ جیتی ہے، قربانیاں دیتی ہیں، لڑتی ہیں.